یہ جو یا وہاب ہے نا، اس سے ذرا تھوڑا سا سن لیں۔ اللہ پاک جل شانہ کا وہاب، یا وہاب حبلی، ہاں یا وہاب حبلی، اور ایک لفظ ہے وحبی، وحبی یعنی اللہ جس کو غیبی علوم عطا فرماتا ہے، غیبی خزانہ عطا فرماتا ہے، غیبی برکت عطا فرماتا ہے، غیبی شفا عطا فرماتا ہے، غیبی عطا فرماتا ہے، وہ پتہ ہے کس میں؟ اس کی چابی ہے یا وہاب، غیبی نظام جس کو میرا رب عطا فرماتا ہے۔ وہ بیٹے ہیں، وہ نعمتیں ہیں، وہ رزق ہے، وہ عزت ہے، وہ دولت ہے، وہ سکون ہے، وہ چین ہے، وہ راحت ہے، وہ رحمت ہے۔ وہ کیسی غیبی نظام فرشتوں کے ذریعے ہے یا جنات کے ذریعے ہے یا انسانوں کے ذریعے ہے، وہ غیبی نظام، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، وہ غیبی نظام اچانک ملا، یا وہاب، یہ لفظ یا وہاب ہے۔ اللہ کا نام جو وہاب ہے، رب حبلی ملکن، مولا عطا فرما مجھے ایسا ملک، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو پھر کسی اور کے پاس نہ ہو، اور مولا ایسا ملک دے پھر اور کسی کے پاس بھی نہ ہو اور مجھ سے چھیننا بھی نہیں۔ وہاب، یا وہاب، ہاں کھجور کے ساتھ نسبت میرے کملی والے کی ہے، کھجور کے ساتھ نسبت انبیاء کی ہے، کھجور کے ساتھ نسبتیں ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں، ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے کاٹو، نہیں مریں گے، پھلیں گے پھولیں گے، شاخیں نکالیں گے۔ کھجور واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹو مر جائے گا۔ انسان کو دائیں بائیں سے کاٹو نہیں مرے گا، اوپر سے کاٹو مر جائے گا۔ جب انسان کی خمیر کی مٹی رب نے انسان کا جسم بنایا تو اس میں جو مٹی بچی تھی، اس ساری بچی مٹی کو رب نے کھجور کا درخت بنا دیا۔ آج بھی پوری دنیا ہم نے خوب کھجوریں کاٹی، آج گھروں اور بنگلوں اور کوٹھیوں میں اور بازاروں اور سڑکوں میں کھجور کے درخت پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں۔ یہ زندگی میں ہمارا ساتھ دیکھیے۔ میں بصرہ میں گیا، بصرہ کی کھجوریں، عراق کی کھجوریں، کھجوروں کے درخت ہی درخت ہیں، ہزاروں میل کا سفر کھجوروں کے ساتھ ہی ساتھ ہے۔ بغداد میں اور کہاں کربلا میں اور کہاں کوفہ نجف میں اور کہاں کھجوریں ہی کھجوریں ہیں۔ اور عجیب بات بتاؤں، کھجوروں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے، درختوں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے، ہر درخت کا مزاج اور ہے، پر کھجور کا مزاج اور ہے۔ ہر درخت کے سائے کی اپنی تاثیر ہے۔ جو اس دن ایک صاحب کہنے لگے، ہم ایک جگہ گئے، ہم نے گوبر، خشک گوبر یہ گائے بھینس کا جسے اپلی بھی کہتے ہیں، پاتھیاں بھی کہتے ہیں، خشک گوبر کی پکی ہوئی چائے پی، اس کا ذائقہ اور تھا۔ سوئی گیس کی پکی ذائقہ اور ہو، کوئلوں کی چائے پکی ذائقہ اور ہے، لکڑی کی چائے پکی، روٹی پکی ذائقہ اور ہے۔ اسی طرح کھجور کے سائے کا ذائقہ، مزہ، تاثیر، کمال اور ہے۔ اس کی گٹھلی کی اپنی تاثیر ہے، اس کی گٹھلی کا اپنا کمال ہے، اور اس کی گٹھلی، اور اگر اس کی گٹھلی ہو کھجور کی، سنیں، یا کھجور کی گٹھلیاں ہو، کھجری ہو کھجور کی، گٹھلی ہو کھجور کی، اور پھر پڑھا جائے یا باسط یا وہاب، اے میری بندش کو کھولنے والے، باسط باسط باسط، میری مشکلیں کھل گئی، میری بندشیں کھل گئی، میری گلیاں بند تھی کھل گئی، میرے راستے بند تھے کھل گئے، میرا رزق بند تھا کھل گیا، میری مقدر بند تھی کھل گئی، میرے نصیب بند تھے کھل گئے، وہ رشتوں کی شکل میں، وہ رزق کی شکل میں، وہ صحت کی شکل میں، وہ جادو جنات اثرات اور بندشوں کی شکل میں، یا باسط، تو میری تمام بندشیں کھل گئی اور مولا اب کھل گئی ہے۔ تو بندے پھر مانگتا کیا ہے؟ کہتے اللہ اب یا وہاب ہو دے، اب وہاب، کیا؟ غیبی خزانے، غیبی رزق، غیبی نظام، سارے برکتوں کے، دولتوں کے، عزتوں کے، وقار کے، شان و شوکت کے، اب مولا وہ عطا کرو، یا باسط یا وہاب۔ اللہ ایک تسبیح زندگی میں، دن میں، کبھی بھی دن میں اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیا کریں، ایک تسبیح اس کی پڑھ لیا کریں جب بھی آپ کو سہولت ہو، ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، بہت تاثیر ہے اس میں، بہت کمال ہے۔ بندشوں کو کھولنے، یا باسط اور غیبی نظام اپنے قریب لانے، بس وہ غیبی نظام، وہ رزق کی شکل میں، صحت کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، عافیت کی شکل میں، عطا، کسی بھی غیبی نظام کو اپنے قریب لانے کے لیے یہ بہترین، مبارک، بابرکت اور سعادت مند لفظ ہے۔ اللہ پاک کے اسماء حسنہ میں سے، قرآن میں سے یہ لفظ ہے یا وہاب، یہ برکت، یہ رحمت، یہ سکون، یہ چین، یہ خیریں، یہ عافیتیں تحفہ لے کے جا رہے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے بڑوں کو کسی نے یا وہاب دیا تھا، کہنے لگے نسلیں گزر گئی ہیں، کہا کہ لوگوں کو کبھی پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، کبھی پڑھ کے پانی دم کرتا ہوں، کبھی پھونک مار دیتا ہوں، کبھی کیا کر دیتا ہوں، کہا جس چیز کے لیے ہوتا ہے، کہا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بندہ صحت مند ہوتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں،
کہا نااہل لوگ ہیں ان کو کیا بتاؤں؟ میں نے کہا میرے کملی والے کا ہر امتی اہل ہے، میں تو بتا دیتا ہوں، تو سب کو بتا دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ میری کفن میں امانتیں لے کر میں نہ جاؤں، امت کی امانتیں ساتھ چھوڑ کے جاؤں اور لوٹا کے جاؤں۔ یا باسط یا وہاب، اللہ کے نام وہاب کی عجب ہے، کشف اس میں ہے، غیبی رزق اس میں ہے، غیبی خزانے اس میں ہیں، غیبی دولت اور برکتیں اس میں ہیں، اور غیب سے جادو، جنات، اثرات اور بندشوں کو اپنی پڑ جائے اسی وہاب میں ہے، اور زندگی کی بندشیں یا باسط ہیں، یا باسط وہ شادی کی، وہ رزق کی، وہ دکان بندی ہوئی ہے، کاروبار بندہ ہوا ہے، وہ دل بندہ ہوا ہے، وہ نیکی بندی ہوئی ہے، مسلح تک میرے سجدے نہیں جاتے، نیکی کی توفیق یا باسط۔ اللہ کا نظام انوکھا ہے، جو اللہ جس کو دیتا ہے نا پھر ایسے دیتا ہے، اور خوش قسمت ہیں جو طلب سے آتے ہیں۔ آپ کے اٹھے ہوئے قدم جو طلب والے قدم ہیں، اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہے، اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہے، اور اللہ کے ہاں ان کا کمال ہے۔ اللہ سے ایک چیز مانگا کرے، یا اللہ میرے قدموں کو، یا اللہ میرے قدموں کو ادھر اٹھا جہاں تیری رضا ہو، اے اللہ وہاں سے میرے قدموں کو روک دے جہاں تو اور تیرا حبیب ناراض ہو۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔ فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا۔ ان کلمات کو حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے، اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے، آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے۔ آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لفظ کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں۔ اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں، لیکن الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں۔ آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں، حقیقت کو غور سے سنیں۔ یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے، کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو تو میرے اور پیارے ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے، جب غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی، ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا، اتنا سارا تجھے ملے گا، یہ بندہ مالدار اور تمنگر بن جائے گا۔ دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شان ہو تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے، اور ہر دل عزیز کر دیں گے۔ صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے، میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخا تو بس، اور کوئی جہاں جائے جائے نہیں۔ میں کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے۔ اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی، اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، ومیتنا جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے۔ میت سامنے پڑا ہے، این سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے، وشاہدنا جو موجود ہیں، وغائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وصغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وکبیرنا وہ بڑے ہیں، وذکرنا وہ مذکر ہیں، وانثانا اے اللہ جو مؤنث ہیں۔ یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام،
اللہ زندگی گزارنا تو کملی والے کی غلامی میں، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے کہ ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے کہ اتنے آگے نکل گئے، وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں چلتے چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورت والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنے ہاں ہے۔ میں نے کہا وہ بتا دو، بتاؤں گا، میں نے کہا بتا دو فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی۔ اچھا وہ پہلی بات وہ بھول گیا، میں نے کہا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورت والضحیٰ کا عمل بتاؤ، نہیں بتایا۔ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے، میں سورت یہی والضحیٰ کا عمل، میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری، میں کہا پتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے میں بتاتا، تو مدد اس کے مطابق آتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق اپنے بندے پسند ہیں، جو اپنے بندوں کو اللہ کی بندوں کے راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا کر بھلا، ہو بھلا سو بھلے کا بھلا، بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے۔ اللہم ارحم امت محمد، اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما۔ اللہم اصلح امت محمد، اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم استر، اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ پردے رکھ دے، پردے رکھ دے سب۔ اور اللہم اجبر، کیا فرمایا؟ اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ کے تھک گیا ہے، اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے، سب لوگوں۔ اللہم فرج، اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے، رزق کی کشادگی، صحت کی کشادگی، برکت کی کشادگی، رشتوں کے لیے کشادگی، کاروبار کے لیے کشادگی، زندگی کے سفر کے لیے کشادگی، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر۔ اب آپ سوچیں اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل آسان راستہ۔ فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ احساس، درد، غم، اللہ کو یہ پسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے۔ اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں ایک دفعہ بھی اپنے لیے نہیں مانگا کہ اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم منصر، اللہ سب کی مدد فرما، اللہم اغفر لی، اللہ سب کو معاف کر دے۔ ایک چیز بھی اپنے لیے نہیں مانگی، ایک ہے کہ مجھے دے دے، ایک ہے اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے، مجھے نہ دے، اس کو بھی دے دے، مجھے نہ دے۔ جو دوسروں کا فکر کرتا ہے، امت کے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، نہ ماننے والے اور ماننے والے مسلمان، ان سب کا جو فکر کرتا ہے، اللہ اسے سب سے زیادہ بھی دیتا ہے، اللہ اسے جھکتا بھی دیتا ہے۔ یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل عجب عمل ہے۔ یہ کاغذ جتنے پڑے ہیں دیکھیں کتنی تعداد میں ہیں جو مجھے دیے ہیں، یہ عمل ہے۔ امام جلیل یمنی یافعی فرماتے ہیں
ہم چند دوست مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے، سنا ہے کوہ لبنان میں وہاں عابد رہتے ہیں، زاہد رہتے ہیں، ابدال رہتے ہیں، شاید ہماری بھی کسی سے ملاقات ہو جائے۔ کہنے لگے ہم 3 دن تک مسلسل چلتے رہے، ہمیں کوئی ہستی نہ ملی۔ اسی دوران میں میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی اور میں چلنے سے عاجز ہو گیا۔ آخر میں بلند پہاڑی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ تم یہاں پر آرام کرو، ہم اطراف میں گھوم کر آتے ہیں کہ شاید کوئی ابدال مل جائے، کوئی درویش مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے، اس کی ہم زیارت کر لیں، دعا کرا لیں۔ وہ دونوں چلے گئے، میں اکیلا بیٹھا رہا، شام تک نہ آئے، حتیٰ کہ رات ہو گئی، وہ نہ آئے۔ اکیلا پہاڑی اور بیابان میں تڑپتا رہا، بھوک، پیاس، دکھ، تکلیف، پاؤں کی تکلیف، پردیسی، مسافر، بیابان، جنگل۔ دوسرے روز میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا۔ وہاں وضو میں کے لیے کھڑا ہوا تو اثناء نماز کسی تلاوت والی کی آواز سنائی دی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں آواز کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک غار نظر آیا، میں دیکھا تو ایک بزرگ ہیں اور وہ بھی نابینا ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب کر کے پوچھا انسان ہو یا جن؟ میں نے کہا جی میں آدمی میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں۔ اور پھر انہوں نے حیرت سے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں یہاں 30 سال سے ہوں اور آج تک میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ کتنے سال سے؟ 30 سال زندگی کے گزر گئے ہیں، آج تک ایک آدمی نہیں دیکھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو میں نے کہا کہ تم لگتا ہے تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ میں آگے چل کے دیکھا تو غار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی لیکن تھکان بہت زیادہ تھی، مجھے نیند آ گئی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہیں آواز دی کہ اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو، نماز کا وقت ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف تھے۔ میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی، اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے۔ جب عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جو یہ دعا میں نے ابھی پڑھی ہے، صرف 3 مرتبہ پڑھی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ عارف شاذلی ابو نعیم اصفہانی کے ساتھ لکھی ہے جب ہم مغرب سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا یا شیخ آپ امت کی مغفرت والی یہ دعا آپ کو کس نے سکھائی؟ یہ آپ کو موتی ملا تو کہاں سے ملا؟ یہ سن کر اس نابینا بزرگ نے یوں فرمایا جو شخص اس دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اور دنیا میں اس وقت اربوں کی آبادی ہے، کروڑوں کی نہیں، اربوں میں صرف 40 ابدال ہیں، 40 ابدال ہیں پوری دنیا میں۔ اور فرمایا جو شخص اس کو 3 دفعہ صبح شام پڑھ لیتا ہے، 3 دفعہ اس دعا کو روزانہ صرف 3 مرتبہ پڑھ لے اللہ اس کو ابدالوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ پھر میں نے دریافت کیا یا شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی؟ اتنا بتلا دیں۔ اس نابینا شیخ نے فرمایا او اللہ کے بندے یہ ایک راز ہے، اس دعا کی حقیقت سننے کی تم میں طلب تو ہے لیکن تاب نہیں ہے، اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارے دل میں کتنا ہو سکتا ہے؟ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ عارف باللہ شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں وہ دعا یہی ہے جو ابدال مانگتے ہیں، ابرار مانگتے ہیں، غوث مانگتے ہیں، ولی مانگتے ہیں، کتب مانگتے ہیں، اولیاء مانگتے ہیں، اور پھر اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے۔ اور اولیاء کاملین نے فرمایا یہ دعا خصوصی طور پہ حضرت خضر علیہ السلام نے سکھائی ہے ان اولیاء کو۔ ایک بندہ وہ لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا، اس کے پاس خچر تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا، نمازی نیک آدمی تھا، غریب مزدور تھا۔ ایک دفعہ ایک لولا لنگڑا بندہ آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے خچر پہ بٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے، اتنے پیسے تجھے دوں گا۔ پیسے بھی معقول تھے۔ اس نے خیر اس کو پکڑا، سہارے سے بٹھایا۔ چلتے چلتے نا 2 راہیں آ گئے، 2 راہیں۔ ایک راہ وہ تھی جہاں ساری دنیا جاتی تھی، ایک راہ وہ تھی جو سنسان تھی۔ وہ معذور آدمی کہنے لگا اس سنسان راستے کی طرف چل، سنسان راستہ۔ انہیں کہا میں تو ادھر سے جاتا ہوں، میرا معمول تو ادھر ہے، میں تو ادھر نہیں جاؤں گا۔ انہیں مجھے راستے کا پتہ ہے، تو چل، یہاں سواری کا گھاس بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا،
اور راستہ بھی بالکل مختصر ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آگے گئے تو وہ ایک وحشتناک جنگل آیا، اور وہ جو بندہ تھا معذور وہ ایک دم خچر سے اترا اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا۔ تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، تیرا مقصد مال ہے، چیزیں ہیں، مجھے چھوڑ دے۔ لیکن میرا اصول ہے، یہ دیکھ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں ہاں، میرا اصول ہے میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر اس کا سامان لیتا ہوں، میرا اصول ہے۔ اس نے کہا کہ نہ کر منتے کی۔ اچھا اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ اس کے کہنے لگا اور بھی بڑے آئے تھے 2 نفل پڑھنے والے، تو بھی پڑھ لے۔ اب یہ 2 نفل کے لیے کھڑا ہوا، اوپر ظالم خنجر لے کے تقاضا کر رہا کہ جلدی کر، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، میرا اصول ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ایک دم اس کے اندر منہ میں زبان آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ ایک دم یہ آیت آئی، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں پہ پہنچنے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے؟ بس یہ آیت کہی اور نفل بس پڑھ ہی رہا تھا تو وہ تقاضا کیا، اس کا خنجر بڑھنے لگا تو ایک آواز آئی رک جاؤ، آسمانوں سے آواز آئی رک جاؤ، کڑکدار خوفناک آواز تھی۔ تو یہ جو خچر سوار تھا یہ رک گیا، پھر آگے بڑھنے لگا، پھر دوسری بار آواز آئی رک جاؤ، پھر بڑھنے لگا۔ ایک گھوڑدار آیا، ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک غرض تھا، اس نے اٹھا کے اس کو مارا، اس ظالم اور قاتل کو، وہ گرا، اور جہاں وہ گرا تو وہاں آگ کے شعلے۔ اور وہ جب جانے لگا یہ کہنے لگا اب کون ہے؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں، موکلات، اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں۔ جب اس نے پہلی دفعہ یعنی میں فرشتہ ہوں، پہلی دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، میں نے وہیں سے آواز دی رک جا۔ جب دوسری دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں پہلے آسمان پہ تھا، میں نے وہیں تقاضا کیا رک جا۔ بس اس کے بعد پھر میں نے آپ کے اس کو مار دیا، اس کو ختم کر دیا۔ اب بتائیں کہ ہم فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے کیسے بلائیں؟ تاریخ بھری ہوئی ہے انسانیت کی، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کی مدد کیسے کی اور ہر پل ہماری کیسے کر رہے ہیں۔ اگر حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، اگر اللہ فرشتوں کو تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے نہ بھیجتا تو اتنی بلائیں ہیں، اتنی بلائیں جو زمین پہ اور زمین کے خلاؤں میں اور زمین کے نیچے موجود ہیں، یہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، تہس نہس کر دیں۔ اتنی تو ہیں، اللہ فرشتوں کی حفاظت اللہ نے لگائی ہوئی ہے۔ اچھا ڈیوٹی بھی تو پہلے موجود ہے، ایک ہے نا ان کو نئی ڈیوٹیاں دینی، ڈیوٹی تو پہلے موجود ہیں، تو کیوں نہ ان کو ایسا قرب، ایسا تعلق، ایسی ترتیب بنائیں کہ ڈیوٹی بھی تو پہلے سے موجود ہے، وہ ہماری مدد کو آ جائے۔ اللہ نے لگایا ہی ہماری مدد کو ہے فرشتوں۔ اچھا چلو ہماری مدد اور بتاؤ، ایک اور مدد پہ اللہ، اب یہ فرشتے فارغ ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد، اللہ کہے گا روزے دار کے لیے سارے فارغ ہو جاؤ۔ اب بتاؤ میرے روزے دار کے لیے فرشتوں سارے فارغ ہو جاؤ۔ کیوں؟ قیامت کی صبح سے لے کر جب تک کائنات بنی ہے قیامت تک فرشتہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے کوئی تو سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، تسبیح میں ہے تو تسبیح میں ہے، کلمے میں ہے تو کلمے میں ہے، فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سارے فرشتوں کو فارغ کر کے کہتا ہے فرشتے فارغ ہو جاؤ۔ یا اللہ کیا کریں؟ میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ فرشتوں کو اللہ نے فارغ کر دیا، خدمت میں تو ویسے لگے ہوئے ہیں، خدمت میں۔ آج ایک کال پہ مضمون کھلا ہے مجھ پہ، آج کی کال آئی ہے، پتہ نہیں کسی ملک سے آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے درس میں نے سنا تھا، اور جب بھی مشکل ہوتی ہے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کرتا ہوں میرے کام ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے میرا پھر ڈیٹا آنا شروع ہو گیا، ایک کال کی وجہ سے آج کال آئی ہے، ایک کال آئی ہے آج۔ فرشتوں کو تو اللہ نے ویسے فارغ کر دیا، اور ان قریب یہ روزے داروں کے لیے رمضان آ رہا، ہفتے 10 دن میں، اور دیکھیں پھر فرشتے بالکل فارغ اور خوش قسمت روزے دار، اور اللہ پاک فرمائے گا فرشتے یا اللہ کیا کریں؟ اور فرشتے ان روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہتے جاؤ، کہتے جاؤ، کہتے جاؤ۔ فرشتے تو ہماری خدمت میں پہلے سے موجود ہیں۔ یا تو کوئی نئی کہانی ہے یا میں آپ کو کوئی نیا انداز بتا رہا ہوں، آج تک ایسا ہے نہ سنا، نہ سوچا، نہ دیکھا، نہ پڑھا، نہ پرکھا، تو وہی چیزیں ہیں جو ساری زندگی سنتے رہے، کوئی نئی چیزیں تو نہیں بتا رہا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ان فرشتوں کی مدد کیسے اپنے قریب کریں، اور کوئی مشکل اچانک آئے اور کوئی پریشانی آئے اور کوئی الجھن آئے اور فوراً ہم فرشتوں کو پکاریں،
فرشتوں کو پکارے، فوراً فرشتوں کو پکارے، اور فرشتے جو ہیں آئیں اور ساری مسئلے، سارے مشکلیں یہ بتائیں۔ فرشتوں سے طاقتور جادو ہو سکتا ہے؟ جنات، نظر بد، کوئی مشکل، بے روزگاری، رشتوں کی بندش، صحت، زندگی، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، بند راستے، بند گلیاں، زندگی کی بندش، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔